ہزاروں کتابیں پڑھنے کے باوجود اور ہزاروں ویڈیوز لیکچر لینے کے باوجود بھی آپ لوگ صبح اٹھ کیوں نہیں پاتے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بنیادی وجہ ہے، کیونکہ جو کتابیں آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ کتابیں آپ کے شعور میں رہ جاتی ہیں، لیکن صبح اٹھنے کا تعلق آپ کے شعور سے بالکل بھی نہیں ہے۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کا شعور بھی سو رہا ہوتا ہے، اور جو کتابیں آپ نے پڑھی ہوتی ہیں، جو ویڈیوز لیکچر آپ نے سنے ہوتے ہیں، وہ سارے لیکچرز، وہ ساری ویڈیوز، وہ ساری انفارمیشن آپ کے شعور میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، لیکن شعور آپ کو کیسے اٹھا سکتا ہے؟ وہ تو خود سو رہا ہوتا ہے۔ اور صبح اٹھنے کا تعلق آپ کے شعور سے بالکل بھی نہیں ہے، صبح اٹھنے کا تعلق آپ کے لا شعور سے ہے، جو کہ شعور سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہے۔ اس لا شعور کے اندر ایسی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے جو آپ کو صبح اٹھانے کے اوپر مجبور کرے۔ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے، اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ لا شعور کو ہم نے انفارمیشن کیسے دینی ہے، اور لا شعور سے ہم نے کام کیسے لینا ہے، اور لا شعور کو مضبوط کیسے کرنا ہے، تو آپ بھی صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب نہیں ہیں تو صرف ایک کام آپ کر لیں کہ آپ صبح اٹھنا شروع کر دیں، آپ کامیاب بن سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو ہے وہ صبح جلدی اٹھ نہیں پاتے، اس لیے ہم ناکام لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تاریخ اور تحقیق اس سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں ان کے اندر یہ ایک خوبی جو ہے یہ لازمی پائی جاتی ہے کہ وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں۔ یہ جو آپ کی کامیابی ہے اور اس کے پیچھے آپ کا صبح اٹھنا کتنا ضروری ہے، اس کے اوپر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت شعر فرماتے ہیں: نہ چھوڑ اے دل فغان صبح گاہی، نہ چھوڑ اے دل فغان صبح گاہی، اما ملے شاید اللہ میں۔ اور پھر ایک جگہ پر وہ یہ بھی فرماتے ہیں: عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ یعنی صبح اٹھنے اور اس کے بعد نالہ و فریاد کرنے کے سوا آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، چاہے آپ رومی ہیں، چاہے عطار ہوں، رازی ہوں، غزالی ہوں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو اب یہ چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمارا جو شعور ہے وہ سو رہا ہوتا ہے اور لا شعور جاگ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں شعور سو جاتا ہے جس کے اندر ساری انفارمیشن موجود ہے، اور جو لا شعور ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے اور وہ کام اپنا کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے لا شعور کو انفارمیشن کیسے دینی ہے؟ ہم نے اپنے لا شعور تک اپنی بات کیسے پہنچانی ہے؟ یہ کنجی آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ آپ جو ہے صبح جلدی اٹھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کا صبح جلدی کوئی انٹرویو ہو، صبح آپ کا کوئی ٹیسٹ ہو، تو آپ 4 بجے بھی اٹھ جاتے ہیں، الارم سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے جو الارم لگایا ہوا ہے اس سے بھی پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ آپ کے لا شعور کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ صبح اٹھنا کتنا ضروری ہے۔ جب آپ کے لا شعور کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ صبح اٹھنا کتنا ضروری ہے، تو آپ کا لا شعور آپ کو صبح جلدی اٹھا دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو، کوئی وجہ ہو صبح اٹھنے کے لیے، تو آپ صبح اٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے صبح اٹھنے کے لیے، تو آپ پھر کیسے اٹھیں گے؟ تو اس کے لیے یہاں پر میں 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر یہ 2 چیزیں آپ کر لیں تو آپ جو ہے آپ کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی۔ پہلی چیز ہے کہ آپ کے پاس کوئی مقصد، اتنا اونچا مقصد، اتنا اونچا اور بلند مقصد آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کو آپ کی زندگی سے بھی پیارا ہو، جو آپ کو اپنی موت سے بھی پیارا ہو، جو آپ کو اپنی نیند اور بھوک سے بھی پیارا ہو۔ اتنا کوئی بڑا مقصد اگر آپ کے ہاتھ میں آ گیا تو لا شعور کے لیے یہ چیز کافی ہے، کیونکہ لا شعور کو یہ اتنا بڑا مقصد اور یہ اتنا اونچا مقصد ایسے ہٹ کرے گا جیسے کوئی قاتل خنجر سے کسی اجنبی کے اوپر وار کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ لا شعور کے اوپر اٹیک کرتا ہے، یہ آپ کا مقصد۔ لیکن اگر آپ کے پاس مقصد نہیں ہے، یہ تو خوش نصیب لوگوں کو مقصد ملتا ہے۔ اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس صبح اٹھنے کا بھی آپ مقصد بنا لیں، صبح جلدی اٹھنے کا مقصد بنا لیں، تو اس سے بھی آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جن کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے وہ صرف صبح جلدی اٹھنے کا مقصد بنا لیں تو ان کو کوئی نہ کوئی مقصد ضرور مل جائے گا۔ صبح اٹھنے میں اتنی نعمت ہے، صبح اٹھنے میں اتنی برکت ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی مقصد جو ہے وہ ضرور مل جائے گا اگر آپ صبح جلدی اٹھیں گے تو۔ لیکن صبح پھر کیسے جلدی اٹھا جائے؟ اب ہمارے پاس وجہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی مقصد بھی نہیں ہے، ہم پھر جلدی کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ تو لا شعور کو انفارمیشن پہنچانے کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ جب آپ رات کو سوتے ہیں، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، جو آخری خیال آپ کے دماغ میں ہوتا ہے سوتے ہوئے، وہی خیال جب آپ صبح اٹھتے ہیں پہلا خیال آپ کا وہی ہوتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، جب آپ نے رات کو سونا ہے، سونے سے پہلے
اپنے دماغ کو یہ چیزیں بتاتے رہنا ہے. آپ نے 50 بار 100 بار بتاتے بتاتے آپ نے سو جانا, یہی خیال لے کر دل میں سو جانا. کرنا یہ ہے کہ اپنے دماغ کو بتانا ضروری ہے. جب آپ اپنے دماغ کو بار بار یہ بتائیں گے, اگر آپ نے کوئی کام نہ بھی کرنا ہو پھر بھی آپ اگر بتاتے رہیں کہ آپ نے دماغ کو کہ میں نے جلدی اٹھنا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, میں نے صبح لازمی اٹھنا ہے, میں نے یہ والا کام کرنا ہے, میں نے صبح لازمی اٹھنا ہے, میں نے 100 کتاب کے پیجز پڑھنے ہیں, میں نے صبح لازمی اٹھنا ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے, میں نے صبح لازمی اٹھنا ہے, میں نے ایکسرسائز پہ جانا ہے. ایسی چیزیں آپ اپنی جو ہے وہ ترتیب سے اپنے دماغ کو بتا سکتے ہیں, اور یہی چیزیں بتاتے بتاتے آپ نے سو جانا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو یہی چیزیں آپ کے دماغ میں موجود ہوں گی, یہی خیال آپ کے لاشعور میں موجود ہوں گے. تو آپ ہمیشہ دماغ کو کیا دیتے ہیں؟ غلط انفارمیشن دیتے ہیں. نیگیٹو فیڈ بیک ہمیشہ اپنے دماغ کو دیتے رہتے ہیں, نیگیٹو انفارمیشن اپنے دماغ کو دیتے رہتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا, آپ یہ کہتے ہیں مجھ سے کچھ نہیں ہوتا, آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا, آپ یہ کہتے ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے لاشعور کو طاقتور بناتے جا رہے ہیں نیگیٹو کے لیے. کبھی آپ پازیٹیو کی طرف نہیں جا سکتے. اپنے آپ کو پازیٹیو بنانے کے لیے اپنے آپ کو پازیٹیو انفارمیشن دینی پڑے گی. اپنے آپ کو کہنا پڑے گا میں بہت زبردست ہوں, میں کر سکتا ہوں, میرے اندر ہمت ہے, میرے اندر جوش ہے, میرے اندر جذبہ ہے, یہ کام میں کر سکتا ہوں. اگر یہ چیزیں آپ اپنے دماغ کو بتانے لگ جائیں تو آپ کو جوش آئے گا, آپ کو جذبہ آئے گا, اور جو کام آپ سے نہیں ہو پا رہا وہ کام آپ کر سکیں گے. ایک دن اگر آپ کو صبح جلدی نہیں اٹھے کوئی بات نہیں, دوسرے دن پھر کوشش کرنی, پھر یہی چیز بتانی ہے, تیسرے دن پھر یہی چیز بتانی ہے. روزانہ بتاتے رہنا ہے. 3-4 دن میں, ایک ہفتے کے اندر اندر یہ چیز آپ کو جو ہے پکڑ میں آ جائے گی, آپ کے لاشعور کے پکڑ میں آ جائے گی, اور آپ صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیں گے. جس نے اپنے لاشعور کو اپنے قابو میں کر لیا, اپنی مٹھی میں کر لیا, سمجھو اسے کامیابی مل گئی. اب اس کے اور کامیابی کے درمیان ذرا بھی فاصلہ موجود نہیں ہے. جلد یا بدیر اسے کامیابی مل جائے گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں یہ کنجی آئے اور آپ اپنے لاشعور کو اپنی مرضی سے اپنے قابو میں کر سکیں, اور آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں, اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دے سکیں, اپنی زندگی کو ایک نیا راستہ دے سکیں, ایک نیا موڑ دے سکیں, تاکہ آپ بھی وہ چیزیں جو آپ نے کبھی سوچی تھیں ان کو حاصل کر سکیں.